پاکیزہ۔ حلال کا مطلب حلال۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حلال تو ہوتی ہیں لیکن طیب نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ اگر ایک آدمی نے ایک مرغی کو چوری کیا، اب مرغی حلال تو ہے لیکن طیب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ طیب یہ اس وقت ہوگی، پاکیزہ اس وقت ہوگی جب اس کو چوری نہ کیا جائے بلکہ مالک سے خریدا جائے۔ اسی طرح گندم دیکھیں، کسی نے گندم چوری کر لی، اب وہ گندم کو کھائے گا تو بذات خود گندم جو ہے وہ حلال ہے، اس کے اندر کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ اس کو حرام کہا جائے، ہے تو وہ حلال، لیکن کیونکہ گندم کو اس نے چوری کیا ہے جس کی وجہ سے وہ طیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم زمین میں جو چیزیں ہیں وہ کھاؤ، لیکن حلال کھاؤ اور طیب کھاؤ، یعنی حلال بھی ہو اور جو ہے پاکیزہ بھی ہو، یہ نہ ہو کہ حلال تو ہو لیکن پاکیزہ نہ ہو، تو ایسی چیز نہ کھاؤ۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک کہ وہ تمہارا واضح کھلا اور کھلا دشمن ہے۔ یہ آیت قرآن پاک میں بہت جگہ شیطان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان کے لیے سب سے بہترین چیزیں اللہ تعالیٰ ہی چن کے دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ شیطان تمہارا واضح اور کھلا دشمن ہے، لہذا تم اس کی پیروی نہ کرو، اس کے قدموں کے پیچھے نہ چلو۔ لیکن اس پہ علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ شیطان جو ہے نا وہ کبھی بھی اپنی دشمنی کو ختم نہیں کرتا ہے۔ اس کی روایت یوں آتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی سویا ہوا تھا، کہانی ہے، ایک آدمی سویا ہوا تھا، وہ جو ہے بڑا نیک تھا، مسلمان تھا۔ ایک آدمی آیا، اس کو کہا کہ بھائی یہاں سے اٹھ جا، یہ دیوار تیرے اوپر گرنے والی ہے۔ اب وہ جیسے ہی نیند سے اٹھا، بیدار ہوا تو دیوار اوپر سے گر گئی۔ تو اس آدمی نے پوچھا بھائی تو بڑا کوئی نیک صفت انسان ہے، بڑا اچھا آدمی ہے کہ مجھے جو ہے نا موت سے بچا لیا، اب ذرا اپنا تعارف تکرا کہ تو اتنا میرے خیر خواہی کی کہ مجھے بچا لیا، دیوار میرے اوپر گر رہی تھی، تو نے مجھے بیدار کیا، تو ہے کون؟ اس نے کہا بس چھوڑو جی، یہ بات نہ کرو، بس تو بچ گیا کافی ہے۔ اس نے کہا نہیں، تعارف تو